قرآن مجید کا 45واں سورہ سورہ جاسیہ۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کی تنزیل اس خدا کی طرف سے ہے جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں میں صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور خود تمہاری خلقت میں بھی اور جن جانوروں کو وہ پھیلاتا رہتا ہے ان میں بھی صاحبان یقین کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور رات دن کی رفت و آمد میں، اور جو رزق خدا نے آسمان سے نازل کیا ہے، جس کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ بنایا ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں اس قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں جو عقل رکھنے والی ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کی حق کے ساتھ تلاوت کی جا رہی ہے۔ تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لانے والے ہیں؟ بے شک ہر جھوٹے گناہگار کے حال پر افسوس ہے جو تلاوت کی جانے والی آیات کو سنتا ہے اور پھر اکڑ جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں ہے، تو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ اور اسے جب بھی ہماری کسی نشانی کا علم ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کے پیچھے جہنم ہے، اور انہوں نے جو کچھ کمایا ہے، اور جن لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر سرپرست بنایا ہے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن ایک ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے آیات خدا کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا ہے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چل سکیں، اور تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو اور شاید اس کا شکریہ بھی ادا کر سکو۔ اور اسی نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبان ایمان سے کہہ دیں کہ وہ خدائی دنوں کی توقع نہ رکھنے والوں سے درگزر کریں، تاکہ خدا قوم کو ان کے اعمال کا مکمل بدلہ دے سکے۔ جو نیک کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا۔ اس کے بعد تم سب پروردگار کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی ہے، اور انہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، اور انہیں تمام عالمین پر فضیلت دی ہے، اور انہیں اپنے امر کی کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی ہیں۔ پھر ان لوگوں نے علم آنے کے بعد آپس کی ضد میں اختلاف کیا، تو یقیناً تمہارا پروردگار روز قیامت ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حکم کے واضح راستے پر لگا دیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا اتباع کریں، اور خبردار جاہلوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ یہ لوگ خدا کے مقابلے میں ذرہ برابر کام آنے والے نہیں ہیں، اور ظالمین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اللہ صاحبان تقوی کا سرپرست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے روشنی کا مجموعہ اور یقین کرنے والی قوم کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا برائی اختیار کر لینے والوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دے دیں گے کہ سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو؟ یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے۔ اور اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس لیے بھی کہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے، اور یہاں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا لیا ہے، اور خدا نے اسی حالت کو دیکھ کر اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور خدا کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے ہو؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے، اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور زمانہ ہی ہم کو ہلاک کر دیتا ہے، اور انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے خیالات ہیں اور بس۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کی دلیل صرف یہ ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि खुदा ही तुमको भी जिंदा रखे है, फिर एक दिन मौत देगा और आखिर में सबको रोजे कयामत जमा करेगा, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अक्सर लोग इस बात को भी नहीं समझते हैं। और अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान का मुल्क है, और जिस दिन कयामत कायम होगी, इस दिन अहले बातिल को वाकईन खसारा होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कौम को घुटने के बल बैठा हुआ देखेंगे, और सबको इनके नामाए अमाल की तरफ बुलाया जाएगा कि आज तुम्हें तुम्हारे अमाल का बदला दिया जाएगा। ये हमारी किताब नामाए अमाल है जो हक के साथ बोलती है, और हम इसमें तुम्हारे अमाल को बराबर लिखवा रहे थे। अब जो लोग ईमान लाए और इन्होंने नेक अमाल किए, इन्हें परवरदिगार अपनी रहमत में दाखिल कर लेगा कि यही सबसे नुमाया कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया, तो क्या तुम्हारे सामने हमारी आयात की तिलावत नहीं हो रही थी, लेकिन तुमने अकड़ से काम लिया, और बेशक तुम एक मुजरिम कौम थे। और जब यह कहा गया कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत में कोई शक नहीं है, तो तुमने कह दिया कि हम तो कयामत नहीं जानते हैं, हम इसे एक ख्याली बात समझते हैं और हम इसका यकीन करने वाले नहीं हैं। और इनके लिए इनके अमाल की बुराइयां साबित हो गईं, और इन्हें इसी अजाब ने घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और इनसे कहा गया कि हम तुम्हें आज इसी तरह नजरअंदाज कर देंगे जिस तरह तुमने आज के दिन की मुलाकात को भुला दिया था, और तुम सबका अंजाम जहन्नुम है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। ये सब इसलिए है कि तुमने आयात इलाही का मजाक बनाया था और तुम्हें जिंदगानी दुनिया ने धोखे में रखा था। तो आज ये लोग अजाब से बाहर नहीं निकाले जाएंगे और इन्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। सारी हमद उसी खुदा के लिए है जो आसमान और जमीन और तमाम आलमीन का परवरदिगार और मालिक है। उसी के लिए आसमान और जमीन में बुजुर्गी और किब्रियाई है, और वही साहिब इज्जत और हिकमत वाला है।